حضرت والا ہم سب کے سب پورا مہینہ کام کرتے ہیں اور ہمیں پورا مہینہ کام کرنے کے بعد یقیناً ہمیں ایک توقع ہوتی ہے کہ ہمیں ایک سیلری ملتی ہے اس کی. اور میرا ماننا یہ ہے کہ جس طرح کے مسائل ہیں، غربت ہیں، ایشوز ہیں اور ملک کے حالات جس طرح کے ہیں، وہ لمیٹڈ سیلری میں گزارا کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ ایک حق حلال کی جو رزق ہمیں ملتا ہے اس میں گزارا کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. ہم ایک پہلو کو کہیں نہ کہیں نظر انداز کر جاتے ہیں جس پہ آج بات کروں گا. حضور والا ہماری جس طرح تنخواہ ایک کمائی ہوتی ہے، بالکل اسی طرح تنخواہ کی کمائی کی طرح عزت، برکت اور محبت بھی کمائی ہوتی ہے. اور عزت، برکت اور محبت اگر ہم نہیں کما رہے ہوتے تو صرف تنخواہ کا کمانا کافی نہیں ہے. ہمیں اللہ نے ایک موقع دیا ہے کہ اس جاب کے ذریعے، اس وردی کے ذریعے، اس کام کے ذریعے خدمت کر سکیں. حضور والا ہم وردی روز پہن لیتے ہیں، ہم ڈیوٹی پہ بھی روز جاتے ہیں. اپنے کام کے پیچھے کیوں نہ نیت یہ کر لیں کہ ہمارا کام کہیں نہ کہیں مخلوق خدا کے لیے خیر کا باعث بنتا ہے. اور یہ صرف نیت کی تبدیلی آپ کی زندگی میں کتنا بڑا انقلاب لائے گی آپ اندازہ نہیں کر سکتے. میں کہیں یہ سمجھتا تھا کہ نسلوں کو کامیاب کرنے کے لیے بڑا پیسہ، مال، متاع چاہیے، لیکن اسی معاشرے میں نے دیکھا کہ بڑے بڑے کامیاب لوگ ایسے ہیں جن کی اگلی نسل انہیں ناک چنے چبا دیتی ہے. آپ عدالتوں کا جا کے حال دیکھ لیجئے. انہی عدالتوں میں اور انہی تھانوں کچہریوں میں باپ بیٹا، ماں بیٹا، بھائی بھائی کے جتنے پرچے اب آنے لگ پڑے ہیں، پہلے سوچا بھی کسی نے نہیں ہوگا. میں حیران ہوا کہ امیر بھی سوچ میں اتنا ہی غریب ہے جتنا غریب ہوتا ہے. کیونکہ سوچ کی غربت جون سی ہے وہ یاد رکھیے گا، وہ جیب کی غربت سے زیادہ خطرناک چیز ہے. تو کیوں نہ آپ جو کام کر رہے ہیں اس کام کے پیچھے تھوڑی سی نیت بدل لیں، تھوڑا سا فلسفہ بدل لیں. کیونکہ سر ہم اپنے جس ڈپارٹمنٹ کو سرو کرتے ہیں اس ڈپارٹمنٹ کی ساکھ اور رسپیکٹ بھی ہماری ذمہ داری ہے. یہ ہمارے دم قدم سے ہوتا ہے. اگر پولیس کا امیج خراب ہوتا ہے تو یہ امیج عوام نہیں خراب کرتی، ہم کہتے ہیں میڈیا خراب کرتا ہے، کہیں زیادتی ہو بھی جاتی ہے، لیکن ایک امیج خراب کرنے میں ہمارے کسی بھائی کی غلطی ہوتی ہے. اور یہی امیج اگر ٹھیک ہوتا ہے تو یہ امیج کا ٹھیک ہونا بھی ہمارے دم قدم سے ہوتا ہے. ایک ایس ایچ او، ایک ڈی ایس پی، ایک آفیسر اپنا زندگی کا بیسٹ ٹائم جون سا اپنے ڈپارٹمنٹ کو دے دیتا ہے، اس کو 6 بیماریاں لگ جاتی ہیں. آج پولیس والوں پہ ریسرچ کی جا رہی ہے تو کامن جون سا 8ویں 10ویں بندے کو ہیپاٹائٹس ہے، بلڈ پریشر کی بیماری ہے، مینٹینڈ نہیں ہے، ہیلتھ مینٹینڈ نہیں ہے. اپنی زندگی کا بیسٹ ٹائم پولیس والا عوام کو دے دیتا ہے، ڈپارٹمنٹ کو دے دیتا ہے. لیکن حضور والا میرا سوال یہ ہے کہ وہ ساری سروس کے بعد جس سے ہم نے اپنا گھر بھی چلایا، اگر ہم نے سرو کر کے عزت نہیں کمائی تو یاد رکھیں ہم نے کچھ نہیں کمایا. اگر ہم نے سرو کر کے برکت نہیں کمائی تو پھر کچھ نہیں کمایا. کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے حضور والا بڑے بڑے افسروں کے بچوں کو ناکام دیکھا ہے، سپاہیوں کے بچوں کو کامیاب ہوتے دیکھا کئی دفعہ. کیونکہ رزق حلال میں، محنت میں، خلوص میں اتنی طاقت ہے کہ حلال کا ٹکر تھوڑا بھی ہو تو اللہ اس میں برکت ڈالتا ہے، اگلی نسلیں کامیاب ہو جاتی ہیں. حضور ہمیں ماننا پڑے گا کہ جمع کرنا صرف وہ نہیں ہے جو ہوتا ہے ہمارے پاس، جو نہیں دکھ رہا ہوتا وہ بھی کہیں ہم جمع کر رہے ہوتے ہیں. حضور والا اپنے کام میں ایک ایسی سروس ضرور ڈیولپ کریں جس کی وجہ پولیس ڈپارٹمنٹ نہیں ہونا چاہیے، جس کی وجہ افسر نہیں ہونے چاہیے، جس کی وجہ کو پریشر نہیں ہونا چاہیے، جس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہونی چاہیے کہ میں اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ کام میں اپنے اللہ کے لیے کر رہا ہوں. ہم اپنی پوری سروس میں، کئیوں کی سروس یہاں 20-25 سال ہوگی، پوری سروس میں انتظار کرتے ہیں کہ ہمارا عہدہ بڑھے، ہمیں کوئی میڈل مل جائے، ہمارا افسر ہمیں اکنالج کرے، کوئی شیلڈ ہمارے پاس آ جائے. حضور والا کبھی ہو جاتا ہے اور کبھی نہیں بھی ہوتا، حقدار تک اس کی تعریف نہیں بھی پہنچ پاتی. کبھی دل کبھی کھٹا ہو جائے اور خیال آئے کہ وہ اکنالجمنٹ نہیں ہے تو قرآن کے حروف ضرور پڑھ لیجئے گا کہ اللہ خود کہتا ہے کہ اس پوری کائنات میں تم نے اگر قدردان کو ڈھونڈنا ہے تو تم دیکھ لینا سب سے بڑا قدردان اللہ خود ہے، بندہ نہیں ہے. ابھی تک کے کی جانے والی ریسرچ جون سی ہے پوری کی پوری دنیا میں، انہوں نے کہا ہے جی کریکٹر از اے پرسنل ٹریل، یہ آپ کے اپنی ذاتی شناخت اور انتخاب ہے کردار. لیکن وہ حیران ہوئے کہ اگر مسلم کے پاس کہیں کردار ہے، کریکٹر نام کی چیز ہے، تو اس کریکٹر کی وجہ اللہ کی رضاکیت پہ یقین ہے. آپ کا اللہ کی رضاکیت پہ یقین ہے
تو بندہ جو تنخواہ کماتا ہے صرف وہ رزق نہیں لگتی. ہمیں بابوں نے یہ سکھایا ہے کہ ذہن کا خیال بھی رزق کی ایک شکل ہے. لوگ جو محبت کرتے ہیں وہ بھی رزق کی شکل ہے. جو چار لوگ عزت سے سلام کرتے ہیں وہ بھی رزق کی شکل ہے. جو شناخت اچھی ہے وہ بھی رزق کی شکل ہے. جو اللہ گناہوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے وہ رزق کی بڑی بہترین ایک شکل ہے. سو حضور والا آپ تنخواہ ضرور کمائیں جو کہ ایک سسٹم کے تحت مل جاتی ہے, لیکن اپنی زندگی میں اپنے کام کے ذریعے عزت, محبت اور برکت ضرور کمائیں. جاب ایک ایسی چیز ہے, یقین کیجئے, جو ایک ہی وقت میں آپ کو موقع دیتی ہے کہ آپ خدمت تو کر ہی رہے ہوتے ہیں, لیکن آپ کے کام سے کہیں نہ کہیں آپ کی آخرت بننا شروع ہو جاتی ہے. میں کئی ایسے پولیس والے دوستوں کو جانتا ہوں جو اپنی ڈیوٹی کے ساتھ, اپنے کام کے ساتھ, وہ کہیں نہ کہیں کوئی ایسا خیر کا کام ضرور کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں شاہ صاحب اس کا کوئی اجر ملے گا خبر نہیں ہے, اللہ کو پتہ ہے, لیکن سکون قلب بڑا ملتا ہے. یہ سکون بڑا ہوتا ہے کہ جو ہم کر سکتے تھے کم از کم ہم نے کیا. سو اپنی ڈیوٹی میں صرف نیت بدلنے سے, سوچ بدلنے سے آپ اپنے کام کو عین عبادت بنا سکتے ہیں. اور آزما کے دیکھ لیجئے کہ اگر آپ اپنے کام کو ڈیوٹی سمجھ کے کریں, ڈیوٹی پوری ہو جائے گی. پاکستان کا سب سے بڑا جو چیلنج ہے نا, وہ ہمارے اس ملک میں ناشکرا پن بہت زیادہ ہے. آپ بڑے بڑے خوشحال لوگوں کو مل کے دیکھ لیں, رو رہے ہوں گے. ہر بندہ جو ان سے ہے, وہ پچھلے دنوں میں سول ججز کو پڑھا رہا جوڈیشل اکیڈمی میں, تو وہ سب کے سب درجہ سوئم کے تھے, 2015 میں بھرتی ہوئے تھے. تو ایک ایکٹیویٹی میں نے ان سے کروائی کہ آپ ذرا لکھیں آپ خوش کب ہوں گے. تو سب کے سب نے کہیں اپنی لسٹ میں لکھا تھا کہ جب ہم سینئر سول جج بن جائیں گے تو ہم خوش ہوں گے. تو میں نے انہیں کہا جی کل میں سینئر سول جج کی کلاس پڑھا رہا تھا, یہی ایکٹیویٹی میں نے ان سے کروائی ہے. تو انہوں نے لکھا تھا جی جب ہماری ترقی ہو کے ایڈیشنل سیشن جج بن جائیں گے تب خوش ہوں گے. ہم سب کے سب انتظار کر رہے ہوتے ہیں, ایک پھول اور لگ گیا تھا میں خوش ہو جاؤں گا. حضور جو آج راضی نہیں ہو سکتا وہ کل بھی راضی نہیں ہوگا. راضی رہنا پھولوں کے ساتھ نہیں ہے, راضی رہنا ترقی کے ساتھ نہیں ہے. راضی رہنا ایک اپروچ کا نام ہے کہ میرے مالک تو نے پھول ایک لگایا یا نہیں لگایا, میں اپنا دی بیسٹ اپنے پروفیشن کو دوں گا, میں اپنا دی بیسٹ اپنے محکمے کو دوں گا, میں اپنا دی بیسٹ جو سروس ہے وہ اس اکاڑے کی عوام کو دوں گا. تو حضور والا اپنے کام میں فقط سوچ بدل لیجئے. کہیں پانی کا گلاس آدھا پڑا ہو, آدھا خالی ہوتا ہے, لیکن یاد رکھیے وہی پانی کا گلاس آدھا بھرا ہوا بھی ہوتا ہے. اگر کہیں نیگیٹیوٹی ہے, کہیں خیال آتا ہے, ہم جب بھی میں سہالہ جاؤں, چونگ جاؤں یا کہیں بھی مجھے انٹریکٹ کرنے کا موقع ملے پولیس آفیسرز کے ساتھ, تو کہیں نہ کہیں گلا ہوتا ہے جی سر حالی کوئی بہتری کوئی نہیں آئی. حضور جو پرانے آفیسرز بیٹھے ہیں, پچھلے 20 سال سے آج کا نظام دیکھ لیں, پولیس میں سینکڑوں بہتریاں آ چکی ہیں, لیکن ہمیں عادت ہے ہم شکر نہیں کرتے, ہم اکنالج نہیں کرتے, ہم مانتے نہیں ہیں. اور جب ہم نہیں مانتے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ناشکر انسان کی زندگی میں, یہ سائنٹیفک ریسرچ بھی ہے, قرآنک بھی یہی فلسفہ ہے, ناشکر انسان کی زندگی میں خوشی نہیں آتی. خوش رہنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز ہے کہ جو اللہ نے مہربانی کی ہوئی ہے وردی کی شکل میں, عہدے کی شکل, ڈیوٹی کی شکل میں ہے, حضور والا اس کا شکر ادا کیا کریں کہ یا باری تعالیٰ میرے سے زیادہ قابل بندے جو ان سے وہ پھر رہے ہیں, لیکن ان کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے, ان کے پاس کوئی موقع نہیں ہے. اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے, یہ جاب تو ہے ہی, یہ ایک موقع بھی ہے خدمت کا, اور یہ موقع جو ان سا ہے اس کے ذریعے آپ عبادت بھی کما سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں ایک اچھا پولیس آفیسر وہ ہے جو اچھے کے لیے بہت اچھا ہے, لیکن برے کے لیے بہت ہی برا ہونا چاہیے. اسے برے سے کم از کم جو سا اس کا رویہ سخت ہونا چاہیے. لیکن جب پولیس آفیسر کا اچھے کے ساتھ رویہ برا ہو جاتا ہے تو یقین کریں وہ برا رویہ پورے پولیس ڈپارٹمنٹ کے امیج کو خراب کرتا ہے. وہ جانے والا 36 جگہ پہ, میں کبھی کبھی سہالہ سے واپس آ رہا ہوتا ہوں کوئی لیکچر دے کے, تو مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ تصویر جب لگتی ہے پولیس والوں کے ساتھ میری, میں فیس بک پہ لگا دیتا ہوں جی میں نے لیکچر دیا, نیچے لوگ دیتے ہیں شاہ جی انہوں نے نہیں بدلنا. اچھا میں کہتا ہوں یہ کہ انہوں نے کیوں نہیں بدلنا, اے ساڑی پرا نے, اے ساڑی دوست نے, اے ساڑی جسم دا حصہ نے, یہ اسی معاشرے میں سے ہیں. اگر یہ معاشرہ دیکھے تو کرپٹ تو امرود والا بھی ہے جو غلط امرود بیچ رہا ہے. ابھی ٹیچرز ہمیں کہہ رہے تھے سیاستدان کیوں نہیں بدلتے گرلز کالج میں, میں کہا جی ٹیچر کتنے ٹھیک ہے, میں سوال کرنا چاہوں گا. HEC کی رپورٹ کے مطابق 80% ٹیچروں کو پڑھانا نہیں آتا. کیا یہ کرپشن نہیں ہے؟ ہم کہہ رہے ہیں جی کرپشن اس محکمے میں ہے. حضور کرپشن ہر محکمے میں, اور ہر محکمے میں اچھے لوگ بھی ہیں. تو کیوں نہ ہم ایک نئی فہرست میں اپنا نام شامل کر دیں, اور وہ نئی فہرست جون سی ہے وہ اچھے لوگوں کی فہرست ہے, وہ نئی فہرست جون سی ہے وہ پازیٹیو لوگوں کی فہرست ہے. سو ہمارے کام میں کہیں نیت یہ بھی ہونی چاہیے کہ ہمارا کام عبادت ہے, اور ہمارے کام میں نیت یہ بھی ہونی چاہیے
کہ میں پورے ملک کو نہیں بدل سکتا، لیکن اپنے کام کے ذریعے میں کم از کم اپنے ملک کی کوئی خدمت ضرور کر سکتا ہوں۔